الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا یا نبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والے بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اور بنی اسرائیلوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے یہ سب جانتا ہے، وہ واقعات جو تم پر پہلے گزرے ہیں اور تمہاری کتابوں میں وہ سب موجود ہے جس کا علم تم رکھتے ہو۔ وہ کیا بات ہے، یہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد لوگ جو ہے دوبارہ گمراہی میں آ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے بعد بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی اور پھر اپنے راستے سے بھٹک گئے، اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ تو گمراہی میں جب وہ مبتلا ہو گئے تو دوسری قوموں نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا، ان کے جو ہے ان لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کے اوپر خوب ظلم و زیادتی ہوئی۔ تو ان میں جو کچھ لوگ تھے جو تھوڑے بہت غنیمت تھے تو وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت پیغمبر بھیجا اور روایت کے مطابق کہ ہے وہ ان پیغمبر کا نام شموئیل تھا۔ تو وہ حضرت شموئیل جب وہ پیغمبر جب وہ آئے اس قوم میں بنی اسرائیلیوں میں حضرت موسیٰ کے بعد آنے والی بنی اسرائیل، تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ نا ہمارے لیے ایک بادشاہ تیار کریں، بنائیں، ہمارے لیے مقرر کریں تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا دیا اور ہمیں جو ہے ہمارے گھروں سے ایسے اجاڑ دیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ جہاد تو فرض ہوگی اس سچویشن میں، اس حالت میں، لیکن مجھے اندازہ ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگ جو ہے نا بادشاہ مقرر ہونے کے بعد پھر جہاد سے پھر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم ایسے کیسے پھر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا، ہمیں اپنے گھروں سے اجاڑ دیا، ہم تو ضرور جہاد کریں گے، آپ بس کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ اچھا، بادشاہ کا کس طرح سے وہ مقرر ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا تھا جو بادشاہ جو شخص بنایا گیا ہے، آگے میں بتاتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، اس کی تفصیل یہ روایتوں میں چلتی ہے یہ بات۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ صبح سب فجر کے وقت ہم اپنے شہر کے پاس دروازے کے پاس آ کر بیٹھیں گے، شہر کے دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ ایک روایت میں آئی ہے چلتی بات، بس اس کو ذہن میں رکھا جائے، اور اس میں اگر صداقت نہیں بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے اور ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کی تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی دینے والا اور علم والا ہے۔ اب یعنی کہ میں جو روایت چلتی رہی تھی، اب میں اس بات کو یہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ اب سب کے سب بیٹھ گئے نا فجر کے وقت آ کر
کہ اب شہر کے دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم نے اس کو اپنا بادشاہ بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی معیشت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے بادشاہ بنانا تھا اسی شخص کو اس دروازے سے داخل کیا، جو کہ نام اپنا کیا رکھتے ہیں، طالوت۔ اب وہ جب شخص داخل ہوئے جو کہ عام سے سپاہی تھے اپنے قبیلے کے، تو جیسے وہ داخل ہوئے شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم نے اس کو اپنا بادشاہ مقرر کرنا ہے، کیونکہ بات ہماری کیا طے ہوئی تھی کہ ہم نے فجر کے وقت بیٹھنا ہے اور شہر کے دروازے سے جو پہلا شخص آئے گا ہم نے اس کو اپنا بادشاہ بنانا ہے۔ اور اب جب پہلا شخص یہ داخل ہوا ہے طالوت، تو اب ہم نے اس کو اپنا بادشاہ بنانا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ تو پیسے میں تو اتنا مالدار بھی نہیں ہے اور ویسے بھی اتنا چست جسمانی برتر بھی نہیں رکھتا ہے، اس سے زیادہ تو پیسے ہمارے پاس ہیں۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ ہے، اب ہم نے اسی کو ماننا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی زیادہ رکھا ہوا ہے، جسمانی طاقت میں بھی زیادہ رکھا ہے، اگرچہ تمہیں نہیں دکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک دے دیتا ہے اور بادشاہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ جب شمویل علیہ السلام نے کہا نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، تو اب بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم کیسے مان لیں، اب اس کے لیے کوئی نشانی لے کر آؤ، کہ جیسے کہ پہلے سے چلتا ہوا ہے کہ وہ تو فوراً سے نشانی اور ثبوت مانگتے تھے نا ہر بات کا، تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی بھی کوئی نشانی دکھاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو اس پر شمویل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ صندوق لے آئیں گے جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس میں صندوق میں تابوت میں موجود ہیں، اور یہ اس کو جو ہے نا بڑے مقدس رکھتے ہیں بنی اسرائیلی۔ تو وہ جو قوم نے ان کے اوپر غلبہ پایا تھا وہ یہ صندوق بھی ان سے لے گئی تھی۔ تو اب شمویل علیہ السلام نے کہا کہ ان کی نشانی ہے کہ یہ وہ جو صندوق تمہارا جو چلا گیا تھا، چھن گیا تھا تم سے، یہ وہ صندوق فرشتے ان کے پاس لے آئیں گے، ان کے دروازے پر، ان کے گھر کے پاس۔ تو ایسے ہی ہوا۔ تو پھر انہوں نے نا بنی اسرائیل نے جب طالوت علیہ السلام کے گھر کے پاس جا کے دیکھا نا، تو ان کے وہ دروازے کے پاس ہی وہ تابوت رکھا تھا، اور تابوت اس کی حیت اور اس کا وزن اچھا خاصا بڑا ہے کہ اس کو ایک یا دو بندے نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے پورے ایک لشکر چاہیے اس کو اٹھانے کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے پاس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ طالوت کا اکیلے کا کام نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس پر مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہی چنا ہوا ہے بندہ ہے، تو اب ہم نے اس کو بادشاہ بنانا ہے، اور بادشاہ مان لیا۔ اب جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، اور جس نے نہ چکھا وہ میرا ہے۔ ہاں یہ بات اور کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومن سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کا حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلا تو سفر کے دوران ہی کہا کہ سنو، ایک نہر آنے والی ہے جو اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، اس نہر میں سے کوئی بھی پانی نہیں پینا، اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش رکھی ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری فوج میں نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چلو میں پانی بھر لیا یا ہاتھ دھو لیا یا منہ پہ چپکا مار لیا وہ اور ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن پینا نہیں ہے۔ تو جب وہ نہر آئی نا تو بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا، تو جب وہ پانی پی لیا تو وہ ہٹ گئے، کٹ گئے، فوج میں سے لشکر میں سے کٹ گئے، اب تھوڑے سے رہ گئے۔ اب جب آگے کی طرف بڑھے تو جالوت یعنی کہ طالوت کا اپوزٹ جالوت جس سے مقابلہ ہے، جب وہ سامنے
ان کو دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا زیادہ تعداد میں، تو وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے طالوت علیہ السلام کے، انہوں نے اس لشکر کو دیکھ کے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں اس سے لڑ سکیں۔ تو جب چند لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہمیں طاقت نہیں ان سے لڑنے میں، تو انہی چند میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، ہم یقیناً ان کے اوپر غلبہ پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کی لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا کہ داؤد علیہ السلام کا شروع آغاز کس طرح سے ہوا اسلام میں۔ جو طالوت علیہ السلام کی جو یہ لشکر تھی، فوج تھی، اس میں ہمارے داؤد علیہ السلام ایک عام فوجی سپہ سالار بن کر داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسول میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہ جو ہم آپ کے اوپر آیت پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق و سچ بتا رہے ہیں کہ یہ سب سچ ہیں آیتیں اللہ تعالیٰ کی، اور آپ بالیقین اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ شک کریں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نبی ہوں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بادشاہت بھی دی، اس کے بعد ان کو علم سے بھی نوازا، بہت کچھ ان کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دوسرے سے شکست دلواتا رہتا ہے، یہ دنیا میں دستور چلتا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں جو ہے فساد پھیلتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں پر رحم کرنے والا اور فضل کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنا نظام کس طرح سے چلانا ہے، اور وہ اپنے نظام کو چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خوب فضل و کرم فرمایا ہے، ہم ہی ناشکرے لوگ ہیں جو کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں ہمارا جو ہے دوسرا پارہ سیقول کا اختتام ہو گیا، اب ہم اپنا تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ رسول ہیں، بہت سے ایسے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، کلام کیا ہے براہ راست، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد
कुछ नबी ऐसे हैं, पैगंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारे जिब्रील अमीन वही लेकर आते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाया। मौजज़ात हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को ज़िंदा कर देना और कोढ़ वाले मरीज़ों को शिफा देना, ठीक है। और बेजान जानदारों को उसमें जब फूंक मारते थे तो वो उनके अंदर जान आ जाती थी। इस तरह के अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ात अता फरमाए थे। ये इनका जिक्र, इन मौजज़ात का जिक्र भी आगे आएगा ईसा अलैहिस्सलाम का। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको मौजज़ात अता फरमाए और उनकी रूहुल कुद्दूस यानी कि जिब्रील अमीन से उनकी तायद की। इसका जो है किस तरह से उनको पता चला कि मेरे पास ये मौजज़ात हैं और मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ, तो वो जो है हमारे जिब्रील अमीन ने उनको बताया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलील आ जाने के बाद भी हरगिज़ आपस में लड़ाई न करते। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा हुआ कि दलीलें आने के बाद भी दो गिरोह में तकसीम हो गए थे बनी इसराइली जो है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो है ना आपस में इख्तलाफ जो करते हैं मोमिन और काफिर है, ये इन्हीं में ही आपस में शुरू से इख्तलाफ चला है। और ये अल्लाह ताला की मईशत है कि ये ऐसा ही हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को देखना है कि कौन कितना साबित कदम है। ए ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है इनमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें तिजारत ना तिजारत है, ना दोस्ती और ना शिफात, और काफिर ही जालिम है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए ईमान वालो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो माल दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। पैसे जमा करके सेहत के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है यानी कि क़यामत का, कि ना तुम इनसे कोई तिजारत कर सकते हो, ना तुम इन पैसों से कोई दोस्ती करके अपनी शफात करवा सकते हो, तो फिर बेकार है। और काफिर जो है वो बड़ा जालिम है। काफिर का मतलब अल्लाह ताला की आयतों को और हुक्म को झुटलाने वाला। हमेशा हरगिज़ भी ये मतलब ना समझा जाए कि काफिर वो होता है जो सिर्फ बुतों की इबादत करता है। सिर्फ बुतों की इबादत करने वाला काफिर नहीं होता। जो हम में मुसलमानों में नमाज को छोड़े रखे वो भी काफिरों की सफ़ में शुमार हो रहा होता है, क्योंकि ये खुले आम अल्लाह ताला की नाफरमानी में आ रहा होता है, अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करना होता है। जो खुले आम रोज़ा छोड़कर खाए पिए धड़ल्ले से, उसका भी शुमार कुफर में आ रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम का इनकार करना। कुफर का जो लुग़वी मायना है वो ये है इनकार करना, ना कि बुतों की पूजा करना। कुफर का माना क्या है? इनकार करने वाला। अब इनकार करने वाला क्या चीज़? जो अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करे किसी भी बात को। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को कुफर में बोलें या काफिर में बोलें तो वो बुत परस्त होगा तो काफिर होगा। हमारे अंदर भी ये पाया जाता है। बस ये है कि इसमें लोगों का इख्तलाफ है, जहन इतना वसी नहीं है ना, तो वो समझ में नहीं आती है बात। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँघ आए ना नींद। इसकी मिल्कियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शफात कर सके? वो जानते हैं जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में है जिसका वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते, मगर वो जितना चाहे। इसकी कुर्सी की वसअत ज़मीन और आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से न थकता है और न उकताता है। वो बहुत बुलंद और बड़ा दर्जे वाला है। कि हमारी आयतल कुर्सी का तर्जुमा था, जो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और अपनी बादशाहत और अपनी रहमानियत और अपना जलाल, अपना वक़ार और अपना इक़्तिदार जो है इसमें वाज़ेह फरमाया है कि अल्लाह ताला ही के ही कंट्रोल में है सब कुछ, और ये सब कुछ का बादशाह उसका मालिक अल्लाह ताला ही है। जितना भी जो कुछ है कायनात में, और जो भी तुम कुछ कर रहे हो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। जो तुम छुप कर रहे हो, जो तुम सबके सामने कर रहे हो, सब कुछ अल्लाह के इल्म में, कुछ उससे छुपा हुआ नहीं है। और
تمہیں جو لگتا ہے کہ یہ تمہارے جو ولی بزرگ ہیں اور جو تمہارے دادا پردادا جو بڑے بڑے ان عہدوں میں گزرے ہیں ولیوں کے یا بزرگیوں میں، تو وہ تمہاری شفاعت کر لیں گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، کسی کے اندر مجال نہیں ہے جو اس کے سامنے کسی کی بھی شفاعت کر سکے۔ اس کی کرسی بہت بلند اور بالا ہے، اور وہ یہ جو اس نے یہ سب جو نظام بنایا ہوا ہے، وہ اپنے اس نظام کی حفاظت خود کر رہا ہے، اور وہ اس حفاظت کو کرتے ہوئے نہ تھکتا ہے اور نہ وہ اکتاتا ہے، اور اس کی کرسی جو ہے بہت وسیع اور بڑی ہے۔ جہاں تک کہ تو بات غلط ہو جائے گی، بلکہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ اور کوئی قید تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔